من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی آج جو ہماری کلاس ہے وہ اس پہ ہوگی کہ اعراب کیا بلا ہے۔ جب آپ پوری توجہ دیں گے نا تو انشاءاللہ یہ پھر ساری زندگی آپ کو کام آئے گا۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش، ان کو حرکت کہتے ہیں اور ان کو اعراب بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں اعراب کون کون سے ہوتے ہیں؟ رفع، نصب اور جر۔ رفع کہتے ہیں پیش کو، نصب کہتے ہیں زبر کو، اور جر کہتے ہیں زیر کو۔ اس کے علاوہ تجوید میں انہی کو پیش کو ضمہ کہتے ہیں اور زبر کو فتح کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ کہ آپ جو چیز بھی آپ کے سامنے نہیں آئے وہ فوراً لکھ لیا کریں، پھر وہ بھولتی نہیں۔ اچھا، اب جس بات کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے کہ اعراب کیا ہے۔ اعراب کسی بھی لفظ کے آخری حرف پہ جو حرکت آتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ آخری حرف کی حرکت کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ ویسے تو سب حرفوں پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے نا، لیکن حرف کی حالت جو بتائے گی نا، اعراب کی حالت جو بتائے گی وہ آخری حرف بتائے گا۔ اگر اس پہ رفع ہے تو حالت رفی بن جائے گی، اگر اس پہ نصب ہے تو حالت نصبی بن جائے گی، اور اگر اس کے نیچے کسرہ ہے تو جر ہے، جر زیر کو کہتے ہیں۔ اب ہم چونکہ نحو کی زبان بول رہے ہیں، اگر جر ہے تو حالت جری، کسی بھی لفظ کی حالت کہاں سے پتہ چلے گا اس کا؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ وہ آخری حرف پہ تبدیلی آئے گی یا تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر تبدیلی آئی تو اس کو ہم معرب کہتے ہیں، اور اگر تبدیلی نہ آئی تو اس کو ہم مبنی کہتے ہیں۔ یعنی مبنی تبدیلی قبول نہیں کرتا اور معرب جو ہے وہ تبدیلی قبول کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اعراب کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ تو اعراب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ دو قسم کے۔ ایک ہے اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرکت۔ اب ایک اعراب ہوتا ہے، ایک اعراب کو لانے والا ہوتا ہے۔ اعراب کو لانے والے کو عامل کہتے ہیں۔ آپ نے اس کو پوری توجہ سے سمجھو گے تب یہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اور جس کو اعراب دیتے ہیں نا، اعراب دینے والا عامل، اور جس کو اعراب ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس پہ اعراب آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معمول۔ معمول، عامل اور معمول۔ عامل، اب ایک بات طے ہو گئی کہ عامل آئے گا تو اعراب آئے گا، عامل آئے گا تو اعراب تبدیل ہوگا۔
یہ سمجھنے کے بعد ہم نے اعراب بالحرکت کی پہلی مثال دینی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ عامل یہاں کون سا ہے. ٹھیک ہے. جاء زید. میں نے کیا لکھا ہے؟ جاء زید. تو اس کے آخری حرف جو دال ہے اس پہ دو پیشیں ہیں. ایک پیش ہو یا دو پیشیں ہوں وہ رفعی تصور ہوگا. رفع. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس جملے کی حالت کون سی ہے اعراب کے لحاظ سے، تو آپ کیا بولیں گے؟ حالت بولو نا رفعی. اگر آپ لکھ رہے ہیں تو صادق سے خیر نہ بولیں، لیکن توجہ پوری رکھیں. اب اس جملے کی حالت رفعی آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ حالت رفعی ہے، تو آپ بتائیں گے کہ اس کا جو آخری حرف ہے دال، اس پہ جو دو پیشیں آئی ہیں وہ یہ جاء فعل کی وجہ سے آئی ہیں. جاء فعل کی وجہ سے آئی ہیں. تو ایک بات اب آپ کو جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جاء عامل ہے اور زید معمول ہے. جاء عمل کروا رہا ہے، زید پہ عمل ہو رہا ہے. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اب دوسری بات، اعراب بالحرکت ہم نے پہلی قسم لکھی تھی. تو جاء جب آیا تو زیدن بن گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جاء فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے. فعل کہتے ہیں کام کو اور فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. اب دیکھو جاء زیدن، زید آیا. کام کیا تھا؟ آنا. اور کرنے والا کون تھا؟ زید. تو ہمیشہ یاد رکھو فعل پہلے آئے گا، اس کے بعد فاعل آئے گا. اگر صرف جملے میں فعل اور فاعل لکھا ہو تو ہمیشہ یاد رکھو فاعل کا آخری حرف جو ہوگا اس کے اوپر رفع ہوگا. اس کا آخری حرف کیا ہوگا؟ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ رفع. کیونکہ فاعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع. شاباش. آپ کو سمجھ آئی نا؟ یعنی زیدن کے دال پہ جو دو پیشیں آئی ہوئی ہیں ان کے آنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ فاعل. یہ فاعل ہے. یہاں پہ آپ کو دو پیشیں نظر آ رہی ہیں. اب آپ اس کو پہلی اس کے بارے میں جو رائے قائم کریں گے وہ یہ ہوگی کہ یہ اعراب بالحرکت. اعراب یعنی اس کا اعراب جو آیا ہے وہ پیش کے ساتھ آیا ہوا ہے. حالت اس کی کون سی ہوگی؟ رفعی. فعل اس میں کون سا ہوگا؟ آنا. اور فاعل اس میں کون سا ہوگا؟ زید. اب میں بالکل نتیجہ نکالنا لگا ہوں. کہیں کوئی جملہ لکھا ہو، توجہ کیجئے گا، اس میں پہلا فعل ہو اور دوسرا فاعل ہو، تو پکا یاد رکھ لو کہ دوسرا جو اگلا فاعل ہوگا اس کے آخری حرف پہ پیش ہوگی یا دو پیشیں ہوں گی. یہ سمجھا گیا؟ کسی کو تو سمجھ نہ آیا ہو؟ نہیں آیا؟ ایک ہے فعل. ہمیشہ یاد رکھو جب بھی جملہ لکھا ہوگا نا، مثال سمجھو، جاء زیدن. جاء فعل، زیدن اس کا فاعل. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ یعنی جاء فعل، زیدن اس کا فاعل. یہ فعل اور فاعل ملے جملہ فعلیہ بن گیا.
اور اس سے ہمیں معنی پتہ چل رہا ہے کون سا؟ کہ زید آیا ہے، زید آیا، زید آیا۔ اب آنا اس میں فعل تھا اور زید اس میں فاعل تھا، کیونکہ زید صاحب آئے ہیں۔ جب کہیں کوئی جملہ لکھا ہو، کوئی بھی کہیں جملہ لکھا ہو، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے اس کا پہلا جز کیا ہے اور دوسرا جز کیا ہے۔ جز کس کو کہتے ہیں؟ اب جاء زیدن میں جز کون سا ہے جی؟ آپ بتاؤ۔ ہاں، جز کس کو کہتے ہیں؟ ایک حصے کو۔ اچھا یہ بتاؤ جاء زیدن کیا ہے؟ کل۔ یہ کیا ہے؟ کل۔ اب جاء اس کا ایک جز ہے، زیدن اس کا دوسرا جز ہے۔ یہ دو جز ملے تو یہ کل بن گیا۔ کل بنا تو معنی نکل آیا بزید آیا۔ اگر ہم کہتے ہیں نا جا 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 آیا 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 آیا، کون آیا کوئی پتہ نہیں، ٹھیک؟ زیدن 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 کرتے رہتے تو زید کا پتہ چلتا، لیکن زید کو کیا ہوا ہے یہ ہمیں نہ پتہ چلتا۔ جب ہم نے دونوں کو ملایا تو پتہ چل گیا کہ زید آیا ہے، فعل اور فاعل آپس میں مل گئے، اکٹھے ہو گئے۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب فعل اور فاعل اکٹھے ہو جائیں تو پکا یاد رکھ لو، عربی میں جب آپ ان کو دیکھو گے تو آپ کو نشانی کیا نظر آئے گی کہ اس کے آخری حرف پہ ایک پیش ہوگا یا دو پیش ہوں گے۔ آپ سمجھا گیا؟ اچھا، یہ تو ہو گیا فعل اور فاعل۔ جب فعل اور فاعل اکٹھے ہوں تو جو فاعل ہے وہ پکی یاد رکھو مرفوع ہوگا۔ کیا اسی؟ مرفوع۔ کیوں مرفوع ہوگا؟ کیونکہ وہ فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ پکا پکا یاد رکھو۔ اب دوسری بات جی، اگر آخری حرف کے اوپر دو پیش ہیں تو یہ اعراب ہوگا بالحرکت، یعنی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کا اعراب حرکت کے ساتھ ہے۔ اب ہمارے ذہن میں ایک اور بات آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اعراب حرکت والا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اعراب ہوتا ہے۔ تو اب دوسری بات یہ نکل آئی کہ اعراب کی ایک اور قسم بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعراب بالحرف۔ پہلی کیا تھی؟ اعراب بالحرکت، اور دوسری کیا ہے؟ اعراب بالحرف۔ اب اعراب بالحرکت کا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ آخری حرف کے اوپر یا تو پیش ہوگی یا دو پیشیں، یا زبر ہوگی یا دو زبریں، یا زیر ہوگی یا دو زیریں۔ تین ہی حرکتیں ہیں نا، زبر زیر پیش تین ہی حرکتیں ہیں۔ آخری حرف پہ ان تینوں میں سے کوئی آ گیا تو ہم کیا سمجھ جائیں گے کہ وہ اعراب کون سا ہے؟ اعراب بالحرکت۔ شاباش۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ادھر حرکت نہیں تھی آخری حرف پہ، لیکن اعراب وہاں تھا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو اس سے پہلے اعراب بالحرف پہ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اس کی دو مثالیں اور دے دیتا ہوں جس میں زبر بھی آئے گی اور زیر بھی آئے گی، تاکہ یہ اعراب بالحرکت والا چیپٹر کلوز ہو جائے۔ ابھی یہ تو تھی نا، کس کی تھی؟ بولو، رفع کی۔ یہ مثال کس کی تھی؟ رفع۔ تو اس جملے کی حالت کیا ہو گئی؟ سارے بولو، رفعی۔ کیا حالت رفعی ہے اس کی۔ اب جو ہم لکھنے لگے ہیں مثال، وہ ہوگی حالت نسبی۔ حالت نسبی۔ اب دیکھو، رأیتو، رأیتو زیدن، ادھر کیا تھا؟ جاء زیدن، اور ادھر کیا تھا؟ ایک فعل تھا اور ایک
فائل. اب اس میں دیکھو کیا کیا ہے. رأیتو، یہ اب آپ نے چونکہ گردانیں یاد کی ہوئی ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رأیتو کون سا فعل ہے، یہ کون سا صیغہ ہے. دیکھو درب دربا دربو دربت دربتا دربنا دربت دربتما دربتم دربت دربتما دربتن دربتو دربنا رأیتو رأینا. یہ را یرا وہ والی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں رأیتو کون سا صیغہ بن گیا جی؟ واحد متکلم. اب اس واحد متکلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے یہ کیا. دربتو میں ایک مرد یا ایک عورت نے مارا. ٹھیک ہے. اور رأیتو میں نے دیکھا. رأیتو کا معنی کیا بن گیا؟ یہ لکھ لیا کرو، ساتھ ساتھ معنی لکھ لیا کرو. یہ معنی جب بندے لکھے ہوتا ہے تو بندے کو آدھا سمجھ آ جاتا ہے. آپ اس کو چھو مار دو یہ دم دبانے تو تاکہ کلاس بستر نہ ہو. رأیتو میں نے دیکھا کس کو جی؟ زیدن، زید کو. میں نے زید کو دیکھا. اب اس میں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ دال کے اوپر دو زبریں کیوں ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ادھر تو تھا نا پہلے فعل تھا اور بعد میں فاعل تھا. تو فاعل کے بارے میں ہمیں چونکہ پتہ لگ گیا تھا بھائی فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی فاعل کے آخری حرف پہ ہمیشہ رفع ہوتا ہے. ادھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ ادھر دو زبریں کیوں ہیں؟ شاباش. اب دیکھو رأیتو میں فعل فاعل فعل ہو گیا دیکھنا، اور ضمیر اس میں جو ہے انا، میں، انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. وہ ہو گئی فاعل. میں جب اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا، میں نے مارا، میں نے مدد کی. نصرتو نصرنا، دربتو دربنا، رأیتو رأینا، ان کے معنی ہیں. ٹھیک ہے. حسبتو حسبنا، میں نے گمان کیا. اسی طریقے سے دعا. ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ یہ کلاس میں چھکے کم آئیں، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہیں کہ چھکے کم آئیں، نہیں تو کلاس ڈسٹرب ہوگی. موسم چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ تکلیف ہو رہی ہے. بہرحال آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کلاس میں فوکس رکھیں. تو رأیتو فعل فاعل. اب زیدن کیا بنے گا؟ مفعول. مفعول. جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر رفع ہوتا ہے. اسی طرح بھی بتا رہا ہوں کہ فعل کے بعد فاعل آئے گا تو وہ مرفوع ہے کہ نہیں؟ رأیتو میں نظر آیا سب کو؟ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ رأیتو کی تا پہ پیش کیوں ہے، رفع کیوں ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. سمجھنے کی کوشش کرو اور صحیح سمجھنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. اور جو یہ ہمارے ناظرین ہیں لائیو ہمارے ساتھ کوئی ہیں یا بعد میں اس کو دیکھیں گے تو یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں. جہاں کوئی بیٹھا ہے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے، یہ اس لیے ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اچھا جی. رأیتو تو فاعل تھا نا تو اس کے اوپر پیش آ گئی. اب اس کے بعد اگلا قانون یہ ہے کہ مفعول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا
ہے. مفعول ہمیشہ نیکسٹ ٹو نیم تاکہ آپ کو یاد رہے ہمیشہ. ٹھیک ہے جی, آپ سمجھائیے. ہمیشہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اب جب بھی آپ کسی جملے کو دیکھیں گے کہیں پہ لکھا ہو, جیسے یہ لکھا ہوا ہے, تو پہلے دیکھیں گے اب یہ رأیتو ہے, بالفرض میں ان سب کو مٹا دیتا ہوں, زبر و زیروں کو. یہ مجھے دو, دیکھو میں نے مٹا دیا. یہ دیکھو کوئی حرکت نہیں ہے اس پہ, پر اس پہ حرکت کوئی نہیں ہے نا بدھو. تو جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو آپ سوچتے ہوتے ہیں نا پہلے بھئی اس پہ تو زبریں زیر ہی نہیں ہے, ہم کیسے پڑھیں اس عبارت کو عربی کو. اب پتہ چل رہا ہے کہ ہم کیسے پڑھتے ہوتے ہیں. ہم دیکھیں گے لکھا ہوا ہے نا رأیتو, تو ہم اس کو کبھی بھی رأیتا نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ہمیں پتا ہے اس میں ایک فعل ہے اور ایک فاعل ہے. تو جب فعل اور فاعل اکٹھے ہو جائیں تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, اور فعل جو ہوتا ہے وہ ہمیں گردان یاد ہوگی. اگر فعل ماضی کا ہے تو ادھر دیکھ لیں گے, فعل مضارع کا ہے تو ادھر دیکھ لیں گے, جہد کا ہے تو ادھر دیکھ لیں گے, جیسا صیغہ ہوگا ویسا ادھر لگا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دیکھو رأی تو ہے نا, تو اصل میں یہ فعل کیا تھا, رعا. کیا تھا, یہ آگے ملایا رایتوں کے ساتھ تو یہ رایتو ہو گیا. یہ بات میں اس پہ تفصیل کریں گے. فی الحال آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ زبر زیریں کیسے پڑھ لیتے ہیں, جہاں زبر زیریں نہیں ہوتی ہیں اور علماء پڑھ لیتے ہیں عبارتیں بس ویسے ہی. وہ کہاں پیش لگاتے ہیں, کہاں زبر لگاتے ہیں, وہ کیسے لگاتے ہیں. تو آج آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو آپ نے رأیتے نہیں پڑھا بلکہ رأے تو پڑھا. کیوں, یہ فاعل ہے, فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اب اس کو زیدن نہیں پڑھا ہے, زیدن زیدن نہیں پڑھا. کیوں, کیونکہ یہ مفعول ہے اور مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے, منصوب, اس کے اوپر نصب ہوتی ہے. اچھا دو چیزیں پتہ چل گئیں. اب اس کا رأیت زیدن اور جاء زیدن کی حرکت کون سی ہے, اعراب کون سا ہے, اعراب بالحرکت. اور اس کی حالت کیا ہے, حالت ہے. اب اس کی بتاؤ حالت ہے نسبی. اب تھوڑا تھوڑا پتہ چلنا شروع ہے. ابھی ہم اعراب بالحرکت کو چھیڑے ہوئے ہیں صرف. اب اس کے بعد ہم اس اعراب کو چھیڑیں گے جو کسرہ, جس کو ہم کہتے ہیں زیر, اور ناب اور صرف کی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں جر. کیا, جر. جر جو ہے اس کے آنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. یہ بتا دوں میں, کسی نے لکھنا تو نہیں ہے. یہ ہماری ویڈیو جو ہے یہ اسی لیے بنی ہے کہ آپ کو جہاں ادھر کوئی تھوڑا بہت سمجھ نہ آئے تو وہاں جا کے بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اور بار بار دیکھنے سے, اکیلے بیٹھ کے دیکھنے سے بہت زیادہ سمجھ آتا ہے. اب دیکھیں جی تیسری مثال ہے مررتو. مررتو بزیدن. بزیدن. اچھا چھوڑو اس کو. مررتو بزیدن. تھوڑی دیر میں کھڑے رہو نا, اگر پھر بجے تو بند کر دینا, پھر دیکھتے ہیں بعد میں. اب جی ہم نے سب سے پہلے کس چیز پہ توجہ کرنی ہے, ادھر توجہ کرو, اس کو دیکھنا ہے. مررتو کیا ہے, اگر یہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی نہ اس پہ زبر زیر لگا سکتے ہیں, نہ اس کو درست پڑھ سکتے ہیں, اور نہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اب مرر تو تا کو دیکھو نا غور سے. مرر تو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کم از کم فاعل ہے.
تو فاعل سے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ تو اب یہ دو، اس میں دو کیا کون کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں؟ فعل اور اچھا اب آپ کو ترکیب کرنی بھی آ جائے گی. مرر تو کیا ہے؟ آپ فٹافٹ بولیں گے فعل فاعل. کیا؟ اب فعل کون سا ہے؟ مرر تو، مرر نا. یاد کرو، مرر تو متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ، سمجھ گئے ہو؟ اب مرر تو میں گزرا، میں گزرا، اس میں فعل کون سی کیا ہے؟ گزرنا. اور جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ میں، آنا. ضمیر اس میں آنا چھپی ہوئی ہے. مرر تو میں گزرا، اب تو پہ پیش ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بیٹھ جاؤ. مرر تو میں پیش کیوں آئی؟ تو میں بتاؤ. کیونکہ یہ فاعل ہے. اب دیکھو آگے، مرر تو کے بعد اگر آتا نا زید صرف، تو پھر آتا مرر تو زیدن. کیوں؟ کیونکہ زیدن مفعول بن جاتا، اور مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. سمجھ آ گئی؟ اب ادھر دیکھو، ادھر بھی زیدن ہے، فعل فاعل. اب با کیا ہوتی ہے؟ حروف جارہ میں سے. حروف جارہ کا مطلب کیا ہے؟ با جب آ جاتی ہے کسی لفظ کے پیچھے تو اس کو جر دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ جر. اب ادھر چونکہ حروف جارہ میں سے با آئی ہوئی ہے، تو یہ جو زید تھا نا، زیدن یہ اصل میں تھا، لیکن پیچھے جب با آئی تو اس با نے زیدن کو زیدن بنا دیا. کوئی بھی اسم ہو نا تو اس کے اوپر اسی طرح ہوتا ہے، اوپر دو پیشیں ہوتی ہیں، زیدن، بکرن، امرن، عثمان، افوان، کوئی بھی نام ہو. ہاں، اب اس دال کے نیچے جو دو زیریں لائی ہیں وہ کس نے لائی ہیں؟ با نے، حروف جارہ نے. حروف اب یہ اس دو زیریں آنے کی وجہ سے اس جملے کی حالت کون سی بن گئی جی؟ حالت جری. اور یہ جو دو زیریں آئی ہیں یہ اعراب کون سا ہے؟ اعراب بالحرکت. اب آپ کا اعراب بالحرکت ختم ہو گیا. اگر آخری حرف پہ دو زبریں ہوں آپ نے سمجھ جانا ہے یہ مفعول ہے. اگر اس کے اوپر پیش ہو یا دو پیشیں ہوں تو آپ نے سمجھ جانا ہے یہ فاعل ہے. اگر اس کے نیچے دو زیریں ہوں تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی حرف جار آیا ہوا ہے. یہ تو آ گئی نظر، یعنی ایک اعراب یا تو وہ زبر کے ساتھ ہوگا، یا وہ زیر کے ساتھ ہوگا، یا وہ پیش کے ساتھ ہوگا. اب دوسرا اعراب جی، جس کا نام اعراب بالحرف ہے. کسی نے لکھنا تو نہیں؟ اور لکھ لیے سب نے؟ اب ہم اعراب بالحرف کو ڈسکس کرتے ہیں. اعراب بالحرف، جس طرح زبر اور زیر اور پیش کے ساتھ اعراب بالحرکت آتا ہے نا، اس طرح واو، الف اور یا کے ساتھ اعراب بالحرف آتا ہے. ٹھیک ہے؟ کچھ سمجھ آیا تھوڑا؟ ابھی جب ہم اس کی مثالیں لکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گا. ایک لفظ ہے ابن. کیا ہے جی؟ ابن. اب دیکھیے گا اس کو، جاء ابو کا. کیا ہے؟ جاء ابو کا. جاء کیا ہے؟ پہلے بتایا تھا
فعل شابہ. اب فعل کے بعد ابو کا آیا تو ابو کیا بن گیا؟ فاعل. کاف ضمیر ہے. اب اس میں آپ نے توجہ کرنی ہے کہ اس کا اعراب کس سے آئے گا. تو آپ یہاں نظر دوڑائیں تو یہاں واو آئی ہوئی ہے. اب واو کو دیکھ کے اس سے پچھلے حرف کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر پیش ہوگی. یہ ایک نشانی بتا. ویسے آپ نے صرف واو آپ کے لیے کافی تھی، لیکن واو سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ پیش. یہ نشانی ہے پکی پکی. اب اس جملے کی حالت کون سی ہوگی؟ جلدی سے بتاؤ. حالت رفع. اب بتاؤ اس کا رفع کس کے ساتھ آیا ہے؟ واو کے ساتھ. اب ہم نے یہاں صرف واو کو دیکھنا ہے، باقی کچھ بھی نہیں دیکھنا. جا ابو کا، تیرا ابو آیا. آیا تیرا والد، ابا، باپ، کوئی بھی مانا کر دو. اب اس سے پتہ چلا کہ حالت رفع میں واو آئے گی، دو پیشے سمجھ نہ نظر نہیں آئے گی. وہاں دو پیشے نظر آئی تھی نا اعراب بالحرکت میں. اعراب بالحرف میں جب حالت رفع ہوگی تو کیا نظر آئے گی؟ واو. کیا؟ واو. اب دوسری رأیتو، بولو ذرا. رأیتو فعل فاعل ہو گیا. ابا کا کیا؟ اب میں نے بتایا تھا نا آپ کو، وہی باتیں آ رہی ہیں نا ساری. وہاں واو سے پہلے والے پیش بتا رہی تھی کہ یہ حالت رفع ہے، اور یہاں الف سے پہلے والا حرف کے اوپر جو زبر ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ حالت، بولو نا، نصبی ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں یہ نصب کس کے ساتھ آیا ہے، اعراب کون سا ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ اعراب بالحرف. تو نصب کس کے ساتھ آیا تو آپ کیا بولیں گے؟ الف کے ساتھ. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ تیسری بات تھی، یہ مٹا دوں، لکھ لیا سب نے؟ لکھ رہے ہو؟ جلدی جلدی لکھو شاباش. چلو میں ادھر لکھ دیتا ہوں. مررتو بے ابی کا، بے ابی کا. اب اس کی حالت کون سی ہے جملے کی؟ بتاؤ فٹافٹ. حالت، بولو، جری. اور یہ جر کس کے ساتھ آئی ہے؟ حالت جری کس کی وجہ سے ہے؟ یا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب دیکھو یا، دیکھو ادھر، بے ابی کا، یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے کہ نہیں؟ یہ نشانی ہے. ادھر زبر زیر پیش آئے آخری حرف پہ، ادھر آئے واو سے پہلے، الف سے پہلے اور یا سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر زیر پیش آئے گی تو آپ وہاں سے پہچان لیں گے. اگر واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو حالت رفع. اور یہ رفع، یہ جو حالت ہے، یہ جو اعراب ہے، یہ کون سا ہوگا؟ اعراب بالحرف. شاباش. اور الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ حالت نصبی، اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو حالت جری. اب اعراب کا میں بالکل کلوز کرنے لگا ہوں اس کے بعد فوراً. تو اعراب کی دو قسمیں بتانے لگا ہوں میں، دو قسم بتانے لگا ہوں. ان کو آپ نے سمجھ لینا ہے، پھر ابھی ختم ہو جائے گا کام. لکھ لیا سب نے؟ مٹا دوں. اب اعراب کی دو قسمیں ہوں گی. اعراب کی دو قسمیں ہوں گی. پہلی قسم ہے اعراب لفظی. کیا؟ لفظی. اعراب لفظی. اب اعراب لفظی کے بعد آپ نے جو جا زیدن
رأیت زیدن مررت بزیدن جو لکھی ہوئی ہیں نا وہ مثالیں لکھ لینا بعد میں، کیونکہ وہ لفظوں میں اعراب نظر آ رہا ہے. سمجھ آئیے؟ لفظوں میں اعراب نظر آ رہا ہے نا، دن دن دن، تو اس ایسے اعراب کو کیا بولیں گے؟ اعراب لفظی. اب ایک اعراب ہے جو آپ نے سمجھنا ہے تھوڑا سا، اعراب تقدیری. کیا؟ تقدیری. یہ لفظوں میں نظر نہیں آئے گا، یہ لفظوں میں نظر یہ تصور میں ہوگا، سوچ میں ہوگا. یہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا لیکن آپ پہچان لیں گے. دیکھیے اس کی میں مثال لکھنے لگا ہوں. کیا لکھا ہے میں نے؟ جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں اعراب ہے؟ نہ تو ادھر کوئی زبر زیر پیش نظر آ رہی ہے، نہ ادھر واو الف یا نظر آ رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ کنفیوژن ہو گئی نا بھائی؟ دیکھو موسن 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 نہیں ہے، موسن، اور واو اور الف اور یا بھی نہیں ہے، بھی موسی بھی کوئی نہیں آیا، ہاں، اور صرف موسو بھی کوئی نہیں آیا، اور موسا تو چلو وہ ایک آیا ہوا ہے. اب یہاں آپ پھنس گئے کہ یہ اعراب کون سا ہے، تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ اعراب تقدیری. یہ آپ کی سوچ میں ہے. سوچ میں کیسے بھائی؟ ایسے ایسے کہ جا کے بعد، توجہ فرماؤ، جا کے بعد فعل کے بعد فاعل آتا ہے، اور فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو اس کی حالت کیا بن گئی؟ رفعی. فعل کے بعد فاعل آتا ہے نا. جہاں نظر آ رہا تھا وہاں تو آپ نے دیکھ کے اندازہ لگا لیا. کس کو دیکھا؟ یا دو زبروں کو دیکھا یا واو کو دیکھ لیا، تو آپ نے اس کی حالت کو کنسیڈر کر دیا کہ اس کی حالت رفعی ہے. ایسا ہی ہے؟ اب ادھر تو دونوں چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی، اب آپ نے صرف جا کو دیکھا کہ پیچھے فعل ہے اور آنے والا جو ہے فاعل موسیٰ آیا. بات سمجھ آئی ہے؟ اب آپ نے ذہن میں سوچا کہ فعل کے بعد فاعل ہے، لہذا ادھر کوئی بھی اگر ہمیں چیز نظر نہیں نہ آ رہی، لیکن اس کے باوجود یہ اس کی حالت کیا ہے؟ حالت شاباش. اب دیکھو رأیت تو فعل فاعل ہے، تو فعل فاعل کے بعد کیا آتا ہے؟ مفعول. تو مفعول ہے، یہ اس کی حالت کیا بن گئی؟ حالت نسبی، کیونکہ مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. یہ آپ نے ذہن میں سوچ لیا، فکر میں. مرر تو فعل فاعل ہے، اس کے بعد با آئی ہوئی ہے، تو با کے بعد جو اگلا حرف ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. لہذا اس جملے کی بھی حالت کیا ہے؟ حالت جری. یعنی اس میں رفع موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، اس میں نصب موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، اور اس میں جر موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. تو جہاں نظر نہیں آ رہا اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں. تو پھر یہ اعراب تقدیری سوچ میں ہوتا ہے، لفظوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ لفظوں میں ہوتا تو نظر آ جاتا. ابھی یہ یہاں تک سمجھ آ گیا ہے سب کو؟ ویری گڈ. آج ہم اعراب کے اس سبق کو انشاءاللہ یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر جیسے جیسے آپ کی اندر طلب بڑھے گی تو اس کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے. وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.